یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسیں مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ہم کسی ایک قرآنی صورت کا تعارف پیش کرتے ہیں، اس کا کچھ پس منظر، کچھ شان نزول اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ مضامین پر گفتگو کی جاتی ہے، تاکہ ہم قرآن پاک کی صورتوں کا تعارف بھی سمجھیں، ساتھ ساتھ ان کے اندر بیسک جو مضامین ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کل 114 صورتیں یہ نازل فرمائی، یعنی کتاب منزل قرآن مجید فرقان حمید میں 114 کل صورتیں ہیں، اور ان میں سے بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، جی ہاں، مکی صورتیں یہ 86 یعنی 86 صورتیں یہ مکی ہیں، اور 28 صورتیں یہ مدنی ہیں۔ یہ مدینہ منورہ میں بعد از ہجرت یعنی یہ نازل ہوئی تو وہ مدنی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت سے پہلے کچھ نازل ہوا تو وہ مکی کہلاتی ہیں۔ آج ہم جس سورہ مبارکہ کا درس شامل کریں گے سورۃ الکہف۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورۃ الکہف کے حوالے سے کچھ اس کا شان نزول اور پس منظر اور کچھ مضامین پر گفتگو کی تھی، آج بھی اپنے اسی درس کو آگے کنٹینیو انشاءاللہ کریں گے۔ سورۃ الکہف بیسک تو یہ پہاڑی غار کے معنی میں ہے، اور اس کی وجہ اصحاب کہف یعنی وہ غار والے، وہ افراد، وہ نوجوان جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے کہ جو لوگوں کو بت پرستی کی طرف لے کر جا رہا تھا، تو یہ کچھ نوجوان شہر سے وہ نکلے اور انہوں نے غار کے اندر وہ پناہ لی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسے پورا تفصیلاً بیان فرمایا کہ انہوں نے 300 اور اس سے بھی اوپر یعنی 309 برس سال، 3 صدیاں گزر گئیں، یہ اس غار میں رہے اور سوتے رہے، اور پھر جب بیدار ہوئے، جاگے، تو کسی ایک کو کہا کہ بازار جاؤ کچھ خرید کر لاؤ، تو وہ اس بادشاہ کے وہ سکے لے کر، دقیانوسی لے کر گیا، تو لوگوں کو کہا کہ یہ تو صدیاں گزر چکا ہے، یہ کب کا زمانہ ہے اور ابھی تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے؟ تو اس نے بتایا کہ ہم تو کچھ اور بھی ہیں۔ تو پھر بہرحال وہ زمانہ ایک نیک بادشاہ کا تھا کہ جس نے باقاعدہ ان سے آ کر ملاقات کی، معانقہ کیا۔ پھر یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ظاہر ہوئیں کہ ان کو رب تبارک و تعالی نے ایسی نیند سلا دیا، تو یہ ایسے خود سمجھ رہے تھے کہ ہمیں آدھا دن ہوا یا ایک دن ہوا، لیکن 300 سال گزر گئے۔ پھر جب یہ اندر گئے اور پھر دوبارہ باقاعدہ ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ اس غار کے پاس ایک مسجد یعنی ایک عبادت گاہ کو باقاعدہ وہ بنا دیا گیا، تو یوں اس نام سے بطور خاص یہ سورہ کہف معروف ہوئی۔ اور مشرکین مکہ نے اس کے حوالے سے چونکہ سوالات بھی کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کو یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ یہ پوچھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان نوجوانوں کے حوالے سے پوچھا گیا اور کہف والوں کے حوالے سے پوچھا گیا، تو آپ نے اس کا باقاعدہ جواب ارشاد فرمایا۔ تو اس طور پر سورہ کہف کے اندر
اصحاب کہف کا ذکر ہوا، اور یہ ہم نے کافی کچھ اس حوالے سے بیان بھی گزشتہ پروگرام میں کیا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 60 میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ان کی ملاقات کا بڑا ہی دلچسپ واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے خادم یوشع بن نون یہ تھے جو کہ آپ کے بعد ولی عہد بھی یہی بنے، اور یہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے ایک جگہ واعظ فرمایا، تقریر فرمائی، تو لوگوں نے پوچھا کہ روئے زمین پر اس وقت آپ کے علاوہ کوئی آپ سے بھی بڑھ کر کوئی علم والا ہے؟ تو انہوں نے اس اعتبار سے جواب دیا کہ نہیں، کوئی نہیں، یعنی یہ اللہ کے نبی تھے اور علم والے تھے۔ تو اللہ پاک نے انہیں خبر دی اور بتایا کہ آپ سے بھی بڑھ کر جو علم والا وہ ایک موجود ہے۔ پوچھا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہاں ہے؟ تو 2 سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ اسے فرمایا گیا، مجمع البحرین، تو ان کی تلاش میں ان کو کہا گیا کہ جائیے۔ تو آپ نے یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا۔ نشانی یہ بیان کی گئی کہ بھنی ہوئی مچھلی اپنے پاس رکھ لیں، تو جہاں پر وہ مچھلی آپ کی ٹوکری اور آپ کی کسٹڈی سے نکل کر پانی میں دوبارہ چلی جائے، یعنی وہ مچھلی زندہ ہو جائے، تو دریا کے اسی جگہ پر بس وہ سمجھ لیں وہ ہمارا بندہ ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سفر اختیار کیا۔ اللہ پاک نے اسے بھی سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں 2 سمندر ملے ہیں، یا کرنوں چلا جاؤں، مطلب زمانہ مدتوں بھر میں چلتا رہوں، تو میں اس سے بعد نہیں آؤں گا، مطلب ان سے ملاقات ہی کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لیا اور آپ اس سفر کے لیے باقاعدہ نکلے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی، سرنگ بنا دی، ایک باقاعدہ سرنگ بن گئی، یعنی وہ ایک نشانی بھی بن گئی کہ جو مچھلی جہاں سے وہ زندہ ہو کر دوبارہ اس میں گئی تھی، تو ان کو نہیں پتا، تو یہ بھول گئے اور اسی میں مچھلی چلی گئی۔ اب جو آگے گئے تو جب پتا چلا تو مچھلی نے ایک سرنگ جو بنائی تھی، وہ معاملہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام آرام فرمانے لگ گئے، یوشع بن نون یا اپنے کسی وضو یا اس معاملے میں مشغول ہوئے، تو وہ بھنی ہوئی مچھلی چلی گئی۔ اب وہ چلی گئی دریا میں تو یہ بھول گئے، اور وہ بتانا بھی ان کو بھول گئے کہ وہ مچھلی تو چلی گئی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اسی نشانیوں پر یعنی پیچھے پلٹے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ارشاد فرمایا اور وہ پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے، یہ پیچھے آتے رہے، تو ہوا کیا پھر فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، یعنی خاص وہ بندہ پا لیا جسے اپنے پاس سے ہم نے رحمت دی اور اسے اپنے پاس سے علم لدنی دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے خاص وہ علم ہے، وہ عطا ہے جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ نبی ہیں یا ولی، آپ کا ولی ہونا تو بالیقین ہے، آپ ولی تو ہیں، لیکن اس حوالے سے بھی اقوال ہوئے کہ آپ ولی ہیں یا نبی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح فرمایا کہ آپ کے حوالے سے جو معتمد دلائل ہیں وہ آپ کے نبی ہونے پر ہیں، اور یہ آپ نبی بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم غیب بھی عطا کیا ہے، علم لدنی بھی آپ کو خاص عطا ہوا، یہ رب کی خاص رحمت حضرت خضر علیہ السلام کو ملی ہوئی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام کنیت وغیرہ کو یاد رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام، کنیت اور ان کی ولدیت تو ابو العباس بلیہ بن ملکان، تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ والوں کی یہ نسبتیں بھی بہت کام آتی ہیں اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا، ملاقات ہوئی تو آپ نے سلام کیا. انہوں نے کہا یہاں پہ کون سلام، یعنی اس سرزمین میں کون مجھے سلام کرے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں موسیٰ. کہا کہ وہ بنی اسرائیل والے؟ جی ہاں بنی اسرائیل والے. تو آپ نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس آیا ہوں سیکھنے کے لیے، جو آپ کو علم دیا گیا آپ وہ مجھے اس علم میں سے کچھ دیں. سبحان اللہ. قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. اسے موسیٰ نے کہا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی. انک لن تستطيع معي الصبر. انہوں نے کہا کہ آپ طاقت نہیں رکھیں گے کہ آپ صبر کر سکیں، ٹھہر سکیں. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اور اب کیسے صبر کریں گے جیسے آپ کا علم محیط نہیں، یعنی آپ کو خبر نہیں ہے تو پھر آپ صبر کیسے کریں گے؟ آپ کیسے صبر کریں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرما دیا تھا کہ جو کچھ راز ان کے پاس ہیں تو وہ تو ایک راز وہ جب بتائیں گے تو وہ راز کھلے گا، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی ایسا کام جو بظاہر ممنوع اور خلاف شرع لگ رہا ہے تو شریعت والے بتانے والے حضرت موسیٰ تو کبھی نہیں صبر کریں گے، یہ کہیں گے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا، کیونکہ خود ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اللہ نے آپ کو بھی ایک علم ایسا عطا کیا جو مجھے نہیں دیا، اور مجھے ایسا علم دیا ہے آپ کو نہیں دیا، یعنی اس کی خبر وہ آپ کو نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جواب کے بعد کہا قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. کہا کہ اللہ نے چاہا تو مجھے صابر پاؤ گے، میں صبر کروں گا اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا، کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جانا ہے تو پھر خاموش رہنا ہے، مجھ سے سوال نہیں کرنا، میں خود ہی وہ چیزیں تمہیں بتا دوں گا لیکن مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، مجھ سے سوال نہیں کرنا. اب یہ اسی شرائط نامے پر یہ سفر شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے شرط ہے مجھے علم بتائیں گے، اور ان کی طرف سے مجھ سے سوال نہیں کرنا، وہ راز میں خود ہی تمہیں بتا دوں گا. فانطلقا، دونوں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا. اب جب دونوں چلے اور جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کو چیر ڈالا، اس کا ایک تختہ پھٹا توڑ دیا آپ نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نعرہ آ گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے اسے اس لیے چیر دیا ہے کہ سواریوں کو ڈبو دو، یعنی ڈوب جائے گی کشتی میں، پانی اگر آ گیا تو یہ برا کیا ہے، یہ برا کیا ہے. قال لم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا صبر آپ نہیں کریں گے. قال لا تواخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا. تو حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میرا مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا ہوں اور جو مجھ سے بھول ہوئی ہے، اور مجھ پر میرے کام کوئی مزید مشکل نہ ڈالیں، یعنی ساتھ سفر یہ جاری رکھیں. بھول ہوگی، میں نے آپ سے پوچھ لیا، اب آگے سفر کرتے ہیں. آیت نمبر 74 میں بیان ہوا فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکا ملا، اس بندے نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی، بے شک تم نے بہت بری، یعنی ایک برا عمل ہوا. اس پر بھی حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی کہا میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کیسے صبر کرتے ہوئے؟ ایک ظاہری چیز اور ان کی شریعت میں بھی اور ویسے بھی ایک عام بغیر کسی سبب کے قتل ہو جائے تو انہوں نے ٹوک دیا. وہ علم حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے. تو آپ نے پھر ان سے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا صبر نہیں آپ سے ہوگا، لیکن پھر آپ نے دوبارہ کہا کہ اب سوال نہیں کریں گے، اگر آپ کریں تو ٹھیک ہے، پھر اپنا اپنا راستہ ہوگا، پھر راستہ جدا کر لیں گے. جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے بارے میں تفاسیر میں بیان ہوا کہ وہ ایسا لڑکا تھا کہ جو راہزنی کرنے والا، یعنی لوٹ مار کرنے والا
اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس کے ماں باپ اس کی محبت میں اتنے گرفتار ہو جائیں گے کہ وہ ان کو کفر کی طرف لے کر جائے، اس وجہ سے بھی اللہ کے کاموں میں حکم اور مشیت، اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی جنہوں نے یہ معاملہ کیا۔ بہرحال آگے بیان ہوا فانطلقا، پھر آگے مزید چلے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، پھر ایک گاؤں والوں کے پاس یہ پہنچے، اور گاؤں والوں سے انہوں نے کیا کہا کہ کھانا طلب کیا، ہماری جو ہے وہ مہمان نوازی کی جائے، کچھ کھانا پینا لے کر۔ تو انہوں نے کھانا نہ دیا، مطلب دعوت ان کی نہ کی، نہ کچھ کھانا کھلایا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، کہا کہ وہ دیوار گر رہی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ اب جب سیدھا کیا تو حضرت موسیٰ بولے قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، اس پر آپ ان سے اجرت ہی مانگ لیتے، پیسے لے لیتے، ان سے معاوضہ لے لیتے۔ جن لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہم ان کا فری میں کام کر دیں، مطلب یہ کہ دیوار ہم ان کی کھڑی کر دیں، آپ معاوضہ لے لیتے۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب یہ میرا اور آپ کا راستہ جدا، اور اب میں آپ کو وہ ساری باتیں بتاتا ہوں، وہ علم دیتا ہوں جو اللہ نے علم مجھے عطا فرمایا۔ تو پھر یہ باقاعدہ سورہ کہف میں ہی 16ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر ہی انہی چیزوں کو اور وہ جوابات حضرت خضر علیہ السلام نے جو انہیں دیے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ کہا جو کشتی کا معاملہ تھا، وہ کشتی کو اس لیے اس کا تختہ توڑ دیا کہ وہ غریب لوگ تھے، محتاج تھے، مسکین تھے، جو دریا میں کام کرتے، اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، اور تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں۔ کیوں؟ کہا کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ ہر صحیح سلامت جو کشتی اس کو اپنی کسٹڈی میں لے رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، اور وہ کشتی اپنے پاس لے لیتا۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کا تختہ توڑ دیا جائے، تاکہ وہ دیکھے گا، بولے گا تختہ ہی ٹوٹا ہوا، میں نے کیا کرنا ہے اس کو، اور اس پر اتنا کام کرنا پڑے گا، تو وہ چھوڑ دے گا۔ تو یہ ان کے حق میں تختہ ٹوٹنا بظاہر تو آپ کو وہ عجیب لگا، ان کے حق میں بہتر ہے، یہ غریب لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو یوں ان کے حق میں یہ بہتر عمل تھا، اس لیے میں نے یہ تختہ اس کا توڑ دیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھاوے گا، یعنی کفر کی طرف لے جائے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے چاہا ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے، کوئی ایسی چیز انہیں اور عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو اس کی وجہ سے، یعنی اس کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ کہیں کفر میں نہ پڑ جائیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمتم من ربک، ارشاد فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، اور وہ جو دیوار تھی، کا دو یتیم لڑکے جو شہر میں رہنے والے، ان کے لیے ایک خزانہ ہے، وہ ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے۔ وکانا ابوہما صالحا، اور ان کا والد وہ بڑا نیک تھا، وہ بڑا نیک تھا۔ تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا، کیا ارادہ چاہ کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں، یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت فرمایا، اس وجہ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ وہ معاملہ تھا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا بھائی موسیٰ اور کچھ خاموشی اختیار کرتے تو ہمیں اور بھی کچھ ایسا علم ملتا، اور بھی کچھ ایسی باتیں ملتی۔ تو ڈیٹیل اور تفصیل سے سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، اس سے پتہ چلا کہ اگر آباء و اجداد میں سے بھی کوئی نیک ہوتا ہے، اس کی برکت بعد میں آنے والوں کو بھی ملتی ہے۔ جن کے بچے نیک، ان کے مرحوم والدین بھی قبر میں سکون پاتے ہیں، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، حدیث میں سے فرمایا وہ نیک بچہ چھوڑ کر
جو گئے ہوں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، جو ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر آباء و اجداد میں سے کوئی نیک ہے تو اس کی آنے والی نسلوں کو بھی یہ فائدہ ملتا ہے۔ یہ ان 2 یتیم بچوں کے والد کے حوالے سے نہیں کہا جا رہا کہ وہ والد نیک تھے، نہیں، بلکہ تفاسیر میں بیان ہوا کہ 7 پشتوں اوپر اور بعد میں 10 تک کا بیان ہوا کہ یہ اوپر تک وہ نیک تھے، اور ان کی برکت یعنی ان کے مال کا تحفظ بھی اللہ نے بعد میں آنے والی نسلوں کے مال کا تحفظ بھی ان کی نیکی کی بدولت کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، ہماری نسلوں کو بھی نیک بنائے۔ سورۃ الکہف کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ سورہ کہف بڑی مبارک سورت ہے، اللہ پاک ہمیں اس سورہ مبارکہ کی بطور خاص جمعہ کے دن تلاوت کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی ہے آرزو